الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشفاق صاحب والٹن کا جو مہاجر کیمپ تھا وہاں کام کیا کرتے تھے، اور ٹیمپل روڈ کے قریب ان کی رشتے کی ایک نانی رہتی تھی، جو کہ اس بات سے بہت جیلس تھیں اور خوف زدہ تھیں کہ جو اشفاق صاحب کی فیملی ہے، جب سے یہ لاہور میں آئے ہیں تو ان کے پاس بہت دولت ہو گئی ہے، اور وہ اشفاق صاحب کو یہ کہتی تھیں کہ آپ بار بار چکر لگاتے رہیں تاکہ ان کو معلوم ہوتا رہے کہ ان کے پاس اب کیا آیا ہے۔ اشفاق صاحب ان کو قصے سنایا کرتے تھے کہ ہم نے وہ گھر لوٹ لیا، اس میں سے یہ نکلا، وہ گھر لوٹا، اس میں سے یہ نکلا۔ تو والٹن میں کام کرتے ہوئے ایک بی بی سی کی خاتون تھی، وہ آئیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی رپورٹیں بنانے کے لیے۔ تو اشفاق صاحب کی ڈیوٹی اس خاتون کے ساتھ لگا دی گئی۔ 2-3 دن اسے کام کیا تو اچانک اسے واپس جانا پڑ گیا۔ اس نے کچھ اپنے کپڑے دیے ہوئے تھے ڈرائی کلیننگ کے لیے، تو اس نے وہ رسید اشفاق صاحب کو دے دی اور کہا میں نے پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، تم وہ کپڑے وہاں سے لے لینا، اور پتہ نہیں ابھی ظاہر تیار نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر کسی غریب میں بانٹ دینا، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایمرجنسی میں اس کو جانا پڑ گیا۔ اشفاق صاحب نے وہ کپڑے لیے اور سیدھے اپنی نانی کے ہاں پہنچ گئے۔ وہ لفافے میں لپٹے ہوئے کپڑے تھے، انہوں نے نکالے تو ان کی جو بیٹی تھی نانی کی، فرزانہ، اس نے دیکھے تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ یورپین کپڑے ہیں، ہم نے ایک کوٹھی جو تھی اس کو جب کھولا تو اس میں سے یہ کپڑے نکلے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے۔ اس نے کہا ہائے، یہ تو چیزیں یہاں ملتی نہیں ہیں، یہ تم لے آئے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا ہاں، میں آپ ہی کے لیے لے کے آیا ہوں، ہم تو جاہل گنوار پینڈو آدمی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے ان کپڑوں کا؟ تو اس نے کہا یہ رکھ لو۔ تو نانی نے اٹھ کے فوراً کہا ہاں تو اور کیا کیا ملا؟ انہوں نے کہا نانی بہت کچھ تھا وہاں پہ۔ کیا؟ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں، لوگوں کو ویسے ہی جو ہندو تھے نا، ان کو کچھ زیور ویور بنانا نہیں آتا تھا، کوئی 8 کنگن تھے، کچھ کڑے تھے، پھر وہ پاؤں میں جو باندھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ لگانے کے لیے کڑے تھے، پھر ایک سونے کا تاج بنا ہوا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم تو لے کے وہاں سے آ گئے۔ تو جب گھر والوں نے دیکھی تو انہوں نے تو پسند نہیں کی، تو پھر وہی جو سنارا تھا ہمارا عتیق، اس کو بلایا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کا ڈلا بنا دو۔ تو نانی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے بھی تم نے سونے کا ڈنڈا بنایا تھا ڈلا، تو یہ اس کو رکھتے کہاں ہو؟ تو اشفاق صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تو والد صاحب اور والدہ وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، اور وہ کہیں دباتے ہیں گھر میں، لیکن جگہ کا ہمیں نہیں پتا۔ تو محسوس کیا اشفاق صاحب نے کہ دونوں ماں بیٹیوں کے چہروں پہ ایک اداسی سی پھیل گئی۔ تو اس نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری تو یہاں آ کے قسمت بدل گئی۔ اشفاق صاحب کے 2 بھائی، کشمیر کی جنگ لگی ہوئی تھی تو وہ دونوں بھائی وہاں محاذ پہ تھے۔ اچانک خبر آئی کہ محاذ پہ ان کے ایک بڑے بھائی جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ چنانچہ اشفاق صاحب سب کام چھوڑ چھاڑ کے جیلم گئے، وہاں ہاسپٹل میں بھائی سے ملے۔ ٹھیک تھا، وہ بچ گئے، لیکن پھر بھی ڈاکٹروں نے ان کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا۔ تو جب ان کو ملے 2 دن 3 دن اشفاق صاحب وہیں ٹھہرے۔ جب وہ واپس آئے تو گھر پہ پیغام تھا کہ نانی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ کہ اگلے دن وہاں گئے تو پوچھا خیریت؟ انہوں نے کہا خیریت تمہاری معلوم کرنی تھی، تم 3 دن آئے نہیں، ہم سب کو فکر لگ گیا کہ خبر نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو تم کہاں تھے؟ اس نے، اشفاق صاحب نے سوچا کہ اس کو میں اپنے بھائی کا بتاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں کیوں نہ وہ بات کروں جس کو یہ سنتے ہیں اور ان کے دل کو بھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا نانی وہ اصل میں وہ ٹرنک لینے گیا تھا۔ میں کہا ٹرنک؟ کاہے کے ٹرنک؟ میں کہا نہیں نانی، وہ بڑے ٹرنک نہیں، یہ ہوتے تو جست کے ہی ہیں، لیکن جیسا چھوٹا وہ سوٹ کیس ہوتا ہے نا، وہ تو وہ 2 ٹرنک تھے، تو وہ ایک تو انہوں نے دے دیا مجھ کو ہی،
اور دوسرا جو تھا کہ انہوں نے کہا وہ کانوائے میں آ جائے گا. تو وہ بس کانوائے میں جہلم تک پہنچا نہیں تو میں انتظار کرتا رہا اس کا جی. تو اس نے کہا اس میں تھا کیا یہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ تالا لگا ہوا تھا، وہ چابی اس کی کھو گئی. نانی کہنے لگی تم میں پوچھ رہی ہوں جو وہ بتاتے نہیں ہو اور دوسری باتیں کیے جاتے ہو. تو اشفاق صاحب نے کہا نہیں وہ اصل میں نا ایک کھڑکتا بہت تھا وہ. تو وہ جب دوسرا آ گیا تو وہ بھی بالکل ٹیڑھا میڑھا ہوا تھا. اس پہ وہ جو مجاہدین تھے بیٹھ کے چائے وائے پیتے رہے. اس نے کہا اشفاق میں یہ پوچھتی ہوں کہ اس میں سے نکلا کیا. انہوں نے کہا نانی اس وہی جو ڈوگروں کے ہاں ہوتا ہے وہ سونا اور وہ اس طرح کی اور چیزیں تھیں. تو وہ بس وہی تھی اور وہ پھر گھر میں آ گئی. تو وہ پھر ابا جی نے کہا نہیں ہمیں نہیں یہ چاہیے، اس کا ڈلہ بنا دو. تو اور پریشانی لگ گئی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 2-3 دن کے بعد پھر اشفاق صاحب ان کے یہاں گئے. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ چیریسلر کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا چیریسلر تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. کہنے لگے وہ نانی نے کہا تو نے کہاں سنا یہ لفظ. اس نے کہا سنا نہیں میں نے پڑھا ہے. تو کہنے لگے کہاں پڑھا ہے. کہنے لگے وہ اصل میں نے وہ جی بات یہ ہے ہر چیز ڈکشنری میں تھوڑا ہی ہوتی ہے. یعنی کہ کیسا تو گدھا آدمی ہے. میں تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بتا کہ کہاں پڑھا تو نے یہ لفظ. اس نے کہا کہیں چیری بلاسم تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ چیری سلر تھا. تو اس نے کہا کیا. کہنے کا آپ سے کیا چھپانا ہے، بات نہ کیجیے گا کسی سے. وہ اصل میں نا ہم نے گاڑی چرائی. گاڑی کون سی. کہنے کا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا چیریسلر. وہ جو ان کی نانی کی بیٹی تھی بولی ارے نہیں کرائسلر. وہ تو 3-4 گاڑیاں ہیں یہاں پہ صرف لاہور میں اور سب سے مہنگی گاڑی ہے وہ. تو پھر اس نے کہا بس پھر وہ بہت اچھی ہے لیکن بس اصل میں تو میرے جو بھائی صاحب نا بہاول پور سے آیا کرتے ہیں تو انہوں نے وہ جب ٹرک پہ آتے تھے بکریاں انڈے اور دوسرا سامان لے کے تو وہ ٹرک ڈرائیور جو تھا بیچ میں سو جاتا تھا اور پھر وہ بھائی صاحب چلا کے لاتے تھے ٹرک کو. تو ان کو گاڑی چلانی آتی تھی. تو ہم نے پھر سارا شہر جو تھا نا اس میں پھرا. اماں صاحب کو داتا دربار بھی لے گئے اور پھر ابا جی جو تھے انہوں نے شاہی مسجد میں جا کے تو وہ ظہر کی نماز جو تھی وہ ادا کی. تو اس نے کہا اب گاڑی کہاں ہے. کہاں باہر کھڑی ہے. تو میں بس وہ بہاول پور بھیج رہے ہیں کہ اس کا وہ نمبر تبدیل ہو جائے گا تو پھر میں لے کے آؤں گا اور آپ کو سیر کراؤں گا. ان دنوں دل کی جو تکلیف ہوتی تھی اس کے لیے ایک ہی دوا ہوتی تھی کورامین. تو وہ جو بیٹی تھی نانی کی اس نے جلدی سے 12 قطرے گن کے کورامین کے نانی کو دیے کہ ان کی حالت کچھ بگڑ رہی تھی. کہنے لگے اب تو جا بس ہمارا دل نہ جلایا کر. تو اشفاق صاحب وہاں سے آ گئے پھر. تو 3 دن کے بعد ان کو پتا چلا کہ نانی کی طبیعت تو بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو نانی بہت نحیف و نزار. تو انہوں نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا اشفاق کوئی اور ٹرنک لائے. انہوں نے کہا بس وہ لے آئے ہیں بس آیا ہے. کہ تم ہر ہفتے لاتے ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہر ہفتے کہاں 15 دن کے بعد. اتنی تو چھٹی نہیں ملتی بھائیوں کو کہ وہ وہاں سے جیل آ سکے. تو والدہ کی اپنی کی نانی کے جو بیٹا تھا اور ان کا ماموں وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا سنا بھی آج کل تو بڑے مزے ہیں تم لوگوں کے. تو اشفاق صاحب نے کہا بس جی گزر بسر ہو رہی ہے. تو کہنے کہ پھر اب نیا کیا ہے. کہنے کہ جی وہ کل گئے تھے گھر میں تو وہاں 2 گھڑیاں تھیں بڑی مخمل میں لپٹی ہوئی اور اوپر ڈبیا. وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتے اس کے. انہوں نے کہا کہاں ہے. کہ وہ بھائی صاحب لے گئے ہیں ادھر سرگودے. تو وہ آئیں گے تو کہنے کہ ایک مجھے مل سکتی ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل دے دیں گے آپ کو. تو اور انہوں نے کہا ایک کیمرہ تھا وہاں پہ وہ کچھ بھلا سا ہی نام تھا اس کا سالہ کچھ ملا اس طرح کا مجھے. ارے کہنے لگے ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں وہ کون سا ہے. تو وہ کہاں ہے. میں کہا جی وہ 3-4 دن تو گھر پہ ہی ایسے ادھر ادھر پھرتا رہا. پھر وہ اماں نے 15 روپے میں کباڑیوں کو دے دیا. ارے کہنے لگے
تو وہ کباڑیا کہاں اس کا پتہ ہے؟ کہنے کہ نہیں گھر تو نہیں پتا، وہ آتا ہے تیسرے چوتھے دن۔ کیوں؟ کہنے کہ وہ مل جائے نا تو اسے 100 روپے 200 500 روپے بھی دے دینا اور وہ خرید لینا۔ تو تم کل گھڑی لے کے آؤ گے؟ میں کہا جی ضرور آؤں گا۔ تو وہ آپ سے واپس آ گئے۔ تو اگلے دن صبح صبح اشفاق صاحب کے گھر پہ مزنگ روڈ پہ اطلاع آئی کہ آج صبح نانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ جو تھے جنازے میں گئے، اشفاق صاحب نے بھی کندھا دیا جنازے کو۔ ان کے بڑے بھائی افتخار، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اشفاق بھی کندھا دے رہے ہیں تو کہنے لگا اوے کمینے، تو نے اس کو اپنی جھوٹی دولت کے قصے سنا سنا کے پریشان کر کے مار دیا، اور اب تو اس کے جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے بابا صاحبہ اس میں بھی لکھا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ؟ تو اجازت دیجیے، آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔